الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم مشکل تھے جو راستے وہ آسان ہو گئے، مشکل تھے جو راستے وہ آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، کہ رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ میرے معزز علماء اکرام اور میرے اساتذہ اکرام اور مہمانان اعزام اور میرے عزیز ساتھیوں، آپ لوگوں کے سامنے مجھ بے علم کا کچھ عرض کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ سورج کے سامنے بجلی کا چمکنا، لیکن بڑوں کا حکم مانتے ہوئے میں اپنی اس ہمت کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو صحیح سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ دنیا کا سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ ابراہیم خلیل اللہ نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ عیسیٰ روح اللہ نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ موسیٰ کلیم اللہ نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ کم و بیش 1,23,999 نبیوں نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ تمام کے تمام فرشتوں نے کیا، جس نبی کا تذکرہ بحیر الرحیم نے کیا، جس نبی کا تذکرہ نستور الرحیم نے کیا، جس نبی کا تذکرہ بڑے بڑے سائنٹسٹ اور پترکاروں نے کیا، جس نبی کا تذکرہ بڑے بڑے ادیبوں نے کیا، جس نبی کا تذکرہ بڑے بڑے خطیبوں نے کیا، جس نبی کا تذکرہ بڑے بڑے مقرروں نے کیا، جس نبی کا تذکرہ بڑے بڑے مفسروں نے کیا، جس نبی کا تذکرہ بڑے بڑے محدثوں نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ ہندوستان کے سپر اسٹار لیڈر مہاتما گاندھی نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ ارض و سما نے کیا، جس نبی کا تذکرہ بحر و بر نے کیا، جس نبی کا تذکرہ خشک و تر نے کیا، جس نبی کا تذکرہ جن و بشر نے کیا، جس نبی کا تذکرہ حور و ملک نے کیا، جس نبی کا تذکرہ شمس و قمر نے کیا، جس نبی کا تذکرہ چرند و پرند نے کیا، جس نبی کا تذکرہ خود رب العالمین نے کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہاں آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کی صدقہ میں صدیق و صداقت ملی، جس نبی کے صدقہ میں عمر کو عدالت ملی، جس نبی کے صدقہ میں عثمان کو سخاوت ملی، جس نبی کے صدقہ میں علی کو شجاعت ملی، جس نبی کے صدقہ میں خالد کو دلیری اور بہادری ملی، جس نبی کے صدقہ میں پہاڑوں کو بلندی ملی، جس نبی کے صدقہ میں دریاؤں کو روانی ملی، جس نبی کے صدقہ میں سمندروں کو طغیانی ملی، جس نبی کے صدقہ میں آبشاروں اور جھرنوں کو خوبصورتی ملی۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ توریت میں موجود ہے، جس نبی کا تذکرہ انجیل میں موجود ہے، جس نبی کا تذکرہ زبور میں موجود ہے۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ دنیا کے تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ نبیوں کا وہ مقدس سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا، وہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کافی عرصہ تک بند رہا۔ پھر اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور بگڑے ہوئے انسانوں کی رحم کھا گئی۔ ان کی رشد و ہدایت کے لیے عربی کی تفسیر سنگلاخ وادی اور چٹیل میدان میں 12 ربیع الاول 22 اپریل 531 عیسوی کو حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ نبیوں کا وہ مقدس سلسلہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کافی عرصے تک بند رہا۔ پھر اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور بگڑے ہوئے انسانوں کے رحم کھا کر ان کی رشد و ہدایت کے لیے عربی کی تفسیر سنگلاخ وادی اور چٹیل میدان میں اس نبی امی کا دور ہوا جس کا نام نامی اسم گرامی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہد بن مالک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مصعب بن نزار بن معد بن عدنان۔ دوستو، وہ ایسے نبی تھے جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا۔ خنجر چلی کسی پہ ترپتے ہم امیر کا سر حقیقی مستحق تھا کہ استاد مقدس نے تمام کی تمام ظلم
ظلم و ستم کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا اور ترقی ہوئی انسانیت کی مسیحائی کی. ضروری تھا کہ اس بابرکت ہستی کو سینے سے لگایا جاتا, پلکوں پر بٹھایا جاتا, مگر وہ ذات جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتی رہی ہو, لوگ اسے پتھر مارتے رہے, جو لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے وجود کو مشقت میں ڈال رہی ہو, لوگ اس کے ساتھ اور اس کے چاہنے والوں کے ساتھ ظلم و جبر کا پہاڑ توڑتے رہے کہ جن کا ذکر کرنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, کلیجہ باہر کو آنے لگتا ہے اور وہ قدم رک جاتا ہے. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وطن کے ہوتے ہوئے بھی وطن سے بے وطن کر دیا گیا, حضرت عمار بن یاسر کو شہید کر دیا گیا, حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو انگاروں پر لٹایا گیا, حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں نکال دی گئی, حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو چیر دیا گیا, حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار مکہ کہا لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے, اے مسلمانوں کیوں تم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو, ابھی بھی تم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت چھوڑ دو, ہم تم پر سے ساری پابندیاں ہٹا لیں گے. مگر مسلمانوں نے جواب دیا, اے کفار سن لو, ہم حق پا چکے ہیں, انوار محمدی سے فیضیاب ہو چکے ہیں, لہذا طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں, خون کی دریا بہا سکتے ہیں, آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں, درختوں اور پتوں کے چھالے کو کھا کھا کر دن گزار سکتے ہیں, بھوک